سب کتابیں پھاڑ دی، ایک کاغذ پر لکھا بس لفظ ماں رہنے دیا۔ اور منورانہ ہی نے ایک شعر کہا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی مائیں اگر دنیا میں ہیں تو انہیں عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین، میں اب تک کی سب سے اہم بات کرنے آپ سے چلا ہوں، صرف 2 منٹ کا میرے پاس وقت ہے، اس کے بعد ہمارے ایک انتہائی معزز مہمان آج کے اس اسٹیج کی زینت تشریف فرما ہے، میں ان کو آپ کے حوالے کروں گا۔ ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ دے کے میں درخواست کر رہا ہوں، آپ میری اس گفتگو کو غور سے سن لیں۔ میں بتا دوں آج کے اس جلسے کا جو مقصد ہے، یہ جو نسواں مدرسہ چل رہا ہے، مدرسہ فیض العلوم، ذرا میری طرف توجہ کریں 2 منٹ۔ مدرسہ فیض العلوم نسواں یا اس طریقے سے دینی جلسے یا جتنے مدرسے ہیں، ان کا یہ مقصد ہے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو دینی مدارس ہیں، یہ مکاتب ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی چھوٹی چھوٹی چھاؤنیاں ہیں، اسلام کی عمارتیں ہیں، جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے مندش سے ہوتی ہے تہو بالا، اور وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپوت اس ملک کے جاباز غازی ہیں، اور سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، دینی تعلیم ہمارے بچوں کے اخلاق و کردار کو سنوارتی ہے، ہمارے بچوں کے کردار کو نکھارتی ہے، ان کے اندر خشیت الہی اور خوف خدا کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ عصری علوم نے اسی سمندر سے اپنی کھیتیوں کو سیراب کیا ہے، سر پہ دستار فضیلت علم ہے، باعث تکریم و عزت علم ہے، اور زندگی کی ہر شب تاریخ میں مشعل راہ ہدایت علم ہے۔ ہمیں علم ہی کو عام کرنا ہے۔ اسلام نے اپنے سفر کا آغاز ہی علم سے کیا، اور پیغمبر آخر الزماں پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم کے تعلق سے نازل ہوئی۔ ہمیں زبانی دعوے بند کرنا ہے، ہمیں علمی میدان میں آنا ہے، اور ان جیسے مدرسوں کی دل کھول کے معاونت کرنی ہے۔ یہ جتنے مدرسے چل رہے ہیں ان کی ہمیں دل کھول کے معاونت کرنا ہے۔ اٹھ کی اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کی اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اٹھو چراغ حیات لے کر، پڑھو عمل کی کتاب لے کر، قدم کو چومیں گی سر بلندی متائے حسن و شباب لے کر، اور جمود توڑو سکوت چھوڑو، عروس راحت سے منہ کو موڑو، چلو شہادت کی راہ پر تم دلوں میں عزم ثواب لے کر۔ اور یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ عزیز ساتھیوں، درخواست یہ ہے کہ آپ مدرسے کا ضرور معاونت کریں گے اور اس مدرسے کا خیال کریں گے۔ آئیے ہمارے اس فہرست میں ایک انتہائی محترم اور معزز نام، جن کے اندر یہ ملکہ ہے کہ کون سی بات کہاں کس وقت کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ یا پروفیسر کلیم عاجز نے کہا تھا، بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ انتہائی متحرک اور فعال عالم دین، جن کے اندر یہ سلیقہ ہے کہ کون سی بات کہاں اور کس پیرائے میں کہنی ہے۔ میری مراد علم و ادب سے آراستہ و پیراستہ انتہائی خلیق اور ملنسار شخصیت حضرت مولانا عبد الوحید صاحب مدث اللہ العالی، میں حضرت والا دامت برکاتہم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سبھی سامعین کو محظوظ کریں۔ حمد کے واجبات کہہ دیجئے، نعت بہر نجات کہہ دیجئے، اور روشنی میں کتاب و سنت کے دل میں اترے جو بات کہہ دیجئے۔